تو ہمیں عامل قرآن و حدیث کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن و حدیث کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، پیغمبر رحمت، رحمت کونین، رحمت دو عالم، رحمت للعالمین، رحمت دو جہاں، سید المرسلین، سید الاولین، سید الآخرین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ واتباعہ اجمعین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد مالک ارض و سما، داتا دستگیر، پالنخار پروردگار، غوث اعظم غریب نواز، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور انعام ہے کہ جس نے ہمیں ہمت دی ہے، ہمیں استطاعت اور قوت بخشی ہے، کہ جس نے ہمیں صحت بخشی ہے، جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے ہمیں اپنی آسائشوں سے قسم قسم کی اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے۔ مالک کے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ انعامات ہیں، انعامات تو بے بغا ہیں۔ اس کی دلیل میرے مالک نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر آپ اللہ کے انعام شمار کرنا چاہیں، رب کے نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، اللہ کے دیے ہوئے جتنی بھی دنیا کے اندر نعمتیں موجود ہیں، درخت موجود ہیں، دنیا کے اندر حیوانات موجود ہیں، دنیا کے اندر نباتات موجود ہیں، دنیا کے اندر اس کون و مکان میں، اس کائنات میں اللہ تعالی نے ہر چیز میں اپنی قدرت کا ایک شاہکار چھپا دیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں مالک نے بنائی کس لیے ہیں؟ اللہ نے اپنے بندے کے لیے بنائی ہیں، پر بندے کے اوپر میرے مالک نے توجہ کرنا، بندے کے اوپر، انسان کے اوپر مالک کے کائنات نے یہ لگا دیا ہے کہ انسان، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، اے اللہ کی بہترین مخلوق، اے اللہ تعالیٰ کی اشرف ترین مخلوق، اے اللہ کی اعلیٰ ترین مخلوق، اے اللہ تعالیٰ کی بے مثال مخلوق، اے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جس کے بارے میں میرے مالک فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ فرمایا میرے مالک نے، آپ کے مالک نے
یا اللہ کہاں کہاں سے تیرے کلام کی قرات کروں، کہاں کہاں سے تیرے قرآن کو پڑھوں۔ میرے مالک تیرے قرآن کے اندر، سارے قرآن کے اندر میرے مالک تیری تعریف اور تیری توحید کا بیان ہے۔ میرے مالک نے اعلان فرمایا، کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالی نے ہم نے یقیناً وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے یقیناً البتہ تحقیق ہم نے آدم کی اولاد کو، آدم کی ذریت کو، آدم کے بیٹے کو، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت بخشی ہے۔ مالک آپ نے عزت تو بخشی ہے، اللہ رب العزت آپ نے عزت تو بخشی ہے، تکریم تو بخشی ہے، اے مالک کائنات صحت تو بخشی ہے، نعمتیں پہ بخشی ہے، دنیا کی جاہ و جلال بھی بخشی ہے، دنیا کی بناوٹ اور خوبصورتی بھی بخشی ہے، دنیا کے اندر لاٹ پلاٹ بھی بخشا ہے، دنیا کے اندر بلڈنگ بھی بخشی ہے، دنیا کے اندر گاڑیاں بھی بخشی ہے، وہ سب میرے مالک کی عطا ہے۔ مالک کا ارشاد آتا ہے، فرمایا اللہ تعالی نے اور مقام پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین، میرے مالک تو شاذور نہیں، تو شاذور ہے، تو کمزور نہیں، میرے مالک تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میرے مالک وجہ کیا ہے؟ قسمیں وہ اٹھاتے ہیں جو دنیا کے اندر ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں۔ اے مالک تو علی کل شیء قدیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ تعالی قسمیں تو کمزور اٹھائیں، قسمیں تو ہم اٹھائیں، اے میرے مالک قسمیں تو ایک لاچار بے بس اٹھاتا ہے، قسمیں تو ایک کمزور انسان اٹھاتا ہے، قسمیں تو ایک ناچیز بندہ اٹھاتا ہے، قسمیں تو دنیا کے اندر وہ اٹھاتے ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، قسمیں تو وہ اٹھاتے ہیں جن کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتے، قسمیں تو وہ اٹھاتے ہیں اے مالک کے کائنات، قسمیں تو وہ اٹھاتے ہیں جن کے پاس دنیا کی کسی قسم کی کوئی تائید نہیں ہوتی، کوئی حمایت نہیں ہوتی، کوئی نصرت نہیں ہوتی، کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اے خالق کائنات مالک نے قسم کس لیے اٹھائی ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین اللہ نے طور سینا پہاڑ کی قسم بھی اٹھا لی، وہذا البلد الامین اللہ نے قسم اٹھائی اس بلد الامین کی، وہی بلد الامین، وہ بلد الامین، اس بلد کی، بلد کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر وطن یا شہر یا کوئی بہت بڑا ملک۔ اللہ تعالی نے اس بلد الامین سے مراد مکہ اور بکہ جس کے بارے میں قرآن میں ہے، اس بلد الامین کی قسم اٹھائی، اس بلد الامین کی قسم اٹھائی جس کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی کر دی ہے۔ اس بلد الامین کی قسم اٹھائی جس کے اندر انبیاء کا چرچا رہا ہے، جو انبیاء کا مرکز رہا ہے، جو دین کا مرکز ہے، جو ہمارے اسلام کا مرکز ہے۔ اس بلد الامین کی قسم اٹھائی جس کے بارے میں میرے پیغمبر، آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ کسی نے ایک نماز پڑھ لی، اللہ اس کی ایک نماز کے بدلے لاکھ نمازوں کا اجر دیتا ہے۔
یہ وہ مکہ ہے، یہ وہ فضیلت والی جگہ ہے۔ میرے اللہ نے مکہ کو عظمت بخشی ہے، میرے اللہ نے اس مکان کو افضلیت اور اعلیٰ اور برتری اور فوقیت دے دی ہے۔ کس لیے فوقیت دی ہے؟ کیونکہ اس کا چرچا اور تعلق اللہ کے دین سے ہے، اس کا چرچا اور تعلق، یہ اسلام کی عظمت بھی ہے، اس کا چرچا اور تعلق اسلام سے ہے۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، ایمان والو، او ایمان والو، او مومنو، او مسلمانو، او دنیا کے اندر اسلام کے دعوے دارو، او دنیا کے اندر اسلام کے نعرے مارنے والو، او دنیا کے اندر اسلام کی پہچان کرنے والو، اسلام کی تعریف کرنے والو، اسلام کا تعارف کرنے والو، اسلام کی تعریف سنانے والو، اسلام کی تعریف سننے والو، اسلام کا نعرہ لگانے والو، آپ کے لیے میرے اللہ نے بیان فرمایا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اس اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام تو سلامتی کا نام ہے۔ میں اصل بات کر رہا تھا، اللہ نے بلد الامین کی قسم اٹھائی، اسلام کے مرکز کی قسم اٹھائی، اللہ نے قسم اٹھائی، کیونکہ وہ اللہ شاہ زور ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے عباد پر، اپنے بندوں پر غالب ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ وہ عزت دینے والا، غلبہ دینے والا اور غالب ہے اور حکمت والی ذات ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے بارے میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی شیان شان اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، تمام کی تمام تعریف میرے مالک کے لیے خاص ہے، جو اللہ دو جہانوں کو پالنے والا، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی پالنے والا، ان کی پیدائش سے پہلے بھی پہلے لوگوں کو پالنے والا، مربی اور پرورش کرنے والا حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر جس کا سہارا نہیں ہے، دنیا کے اندر جس کا کوئی مداوا نہیں، جس کا کوئی سہارا اور جس کا کوئی دنیا کے اندر حمایتی اور سفارشی نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی جس کا ناصر اور مددگار نہیں ہے، بندہ کہتا ہے میرا اللہ مددگار ہے۔ جب آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ کے پاس کوئی سفارشی ہے کہ نہیں، آپ کے پاس کوئی حمایت کرنے والا ہے کہ نہیں، آپ کی کوئی مدد کرنے والا ہے کہ نہیں، ہم نے برملا کہنا ہے ہاں ایک ذات تو میرے پاس ہے، ایک چیز تو میرے پاس ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ ایک مسلمان کا ایمان یہ ہوتا ہے اس کا اللہ پہ اعتماد مکمل اور مضبوط ہوتا ہے، اور اسی پہ اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھ لیتا ہے، مضبوط بھروسہ اعتماد توکل کر لیتا ہے، اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر
فرمایا اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ بھی اپنے گھر سے اس طرح نکلو کہ دل میں یہ ارادہ اور نیت ہو، دل کی یہ امنگ ہو کہ جس طرح پرندے نکلتے گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا، آپ کو بھی اللہ رزق دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ارادے سے نکلو، قدم بڑھاؤ تو صحیح، اسباب اختیار کرو تو صحیح، آپ کچھ حاصل کرو تو صحیح، آپ قدم بڑھاؤ تو صحیح، اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجیں اور بہاریں لگ جائیں گی۔ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پرندے چرندے جانوروں کو رزق دیتا ہے، وہ جانور ان کو اللہ نے اتنی سمجھ بوجھ اور عقل تو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رزق سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ او مالک کی پہچان کر انسان، او مالک کی تعریف سن انسان، او مالک کی، اللہ تعالیٰ کی، اپنے مالک کی پہچان کر، جس مالک نے تجھے عزت دی ہے، جس مالک نے انسان تجھے نعمتیں دی ہیں، اس کی پہچان کر۔ یہی میرے وعظ کا خلاصہ ہے، آپ نے اللہ کی توحید کی پہچان کرنی ہے، اللہ کی توحید کی پہچان کرنی ہے۔ مرکز التوحید چوک چرٹا، مرکز التوحید اہل حدیث چوک چرٹا ڈیرہ غازی خان، اس توحید کے مرکز کے اندر ہم نے اللہ کی توحید کی پہچان کرنی ہے، یہ ہمارا عزم ہے۔ ہمارے پاس رب کی توحید دی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی نعمت موجود ہے، قرآن و حدیث کی نعمت موجود ہے، مالک کی میں بات کر رہا تھا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان تجھے نعمتوں سے مالا مال تو کیا ہے، فراوانیاں تو دی ہے، دنیا کی راحتیں تو دی ہے، دنیا کی نعمتیں تو دی ہے، دنیا کے اندر سوٹ اور بوٹ بھی دیا ہے، دنیا کے اندر لاٹ اور پلاٹ بھی دیے ہیں، دنیا کی درہم و دینار بھی دیا ہے، دنیا کے اندر ریال اور پیسہ بھی دیا ہے، دنیا کے اندر تجھے بلڈنگ بھی دی ہے، نعمتیں بھی دی ہے، گاڑیاں بھی دی ہے، سب آرام کی چیزیں دے دی ہے، تیرے پاس سب نعمتیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کس لیے؟ میرے اللہ نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سب کچھ دیا اس لیے ہے کہ میری بندگی کرنی ہے۔ نعمتوں کا اللہ نے اپنی تعریف کا، اللہ نے اپنے لیے ایک خوبصورت مخلوق بنائی ہے، اس کا نام انسان ہے۔ لیکن اے انسان نہ بن جا بے ایمان، اے انسان نہ ہو جا اللہ کا نافرمان، اے انسان نہ ہو جا رسول کا نافرمان، اے انسان تیرا جنت کا حصہ بھی تیرے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے، اے انسان تیرے لیے تیرے باغات کا حصہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ آخرت کے اندر مالک نے تیرے لیے ایسے باغات بنائے ہیں، فرمایا جنت عدن يدخلونها، ایسی جنات ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ فرمایا اللہ نے لوگوں جو ایمان لے آتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اے ایمان لانے والو، اے ایمان والو، آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے نیک
نیک عمل کیے گئے مالک اس کے لیے اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل سے کیا مراد ہے؟ مالک نے ترجمے کے اندر اس قرآن کے اندر یہ بیان کیا ہے، اچھے عمل سے یہ مراد ہے کہ جس کو میں نے انسان بنایا، اس کو اپنے لیے بنایا، اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنے قرآن کے لیے بنایا، اپنی مسجد کے لیے بنایا، اپنے ذکر کے لیے بنایا، اپنی تلاوت کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنے استغفار توبہ اور بخشش کے لیے بنایا، اپنی دعا کے لیے بنایا، اپنی التجا کے لیے بنایا، اپنی آہ و بکا کے لیے بنایا، مالک کی پہچان کے لیے اس مالک نے تجھے تخلیق کیا۔ اے انسان مالک کا ہو جا فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے ہاں پا جا رتبے اور مقام، اس طرح مقام پالے جس طرح اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے پاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کون لوگ ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ایسا راستہ دکھا، وہ راستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ لوگوں والا ہے۔ اللہ وہ راستہ دکھا جو تیرے نعمتوں والے لوگوں والا ہے۔ اللہ وہ راستہ دکھا جو تیرے برگزیدہ لوگوں والا ہے۔ اللہ اے اللہ میں بات کر رہا تھا لوگوں، اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں بے بہا ہیں۔ میرے مالک نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین سانچے میں بنایا۔ انسان اپنی اوقات کو یاد رکھ، اپنے مالک کی پہچان کو یاد رکھ، جس مالک نے تجھے بنایا ہے، تجھے ٹھہایا ہے، تجھے پہنایا ہے، تجھے اللہ تعالی نے چلایا ہے، تجھے اللہ تعالی نے کھلایا ہے، تجھے اللہ تعالی نے دنیا کے اندر یہ رزق دیا ہے، دنیا کے اندر سب کچھ نعمتیں دے دی ہے۔ اس مالک نے پھر یہی اعلان کیا ہے، اتنی عقل والی مخلوق، یہ اتنی سمجھدار مخلوق، انسان والی اتنی سمجھدار مخلوق جس کا نام انسان ہے، اتنی خوبصورت مخلوق، مگر مالک نے پھر اعلان فرمایا ہے میرے لیے، کیونکہ میرا اللہ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرا اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے خوبصورت مخلوق اپنے لیے بنائی ہے، لیکن یہ خوبصورت مخلوق جب عقل میں آئی ہے، اللہ کی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ گئی ہے، یہ خوبصورت مخلوق غرور کرنے لگ گئی ہے، یہ خوبصورت مخلوق کرنے تکبر کرنے لگ گئی ہے۔ اس کو ایک مثال تو یاد ہونی چاہیے، وہ کون سی مثال ہے؟ وہ مثال ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کے بارے میں شیطان مردود ہے، وہ شیطان کے بارے میں، شیطان ملعون کے بارے میں، شیطان مردود کے بارے میں اللہ نے بار بار پناہ کی بات کی ہے۔ وہ مخلوق ہے، اور اللہ تعالی نے اعلان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر وہ ایک ہی ایسا عمل کرنے والا ہے، فرمایا کہ دنیا کے اندر مالک نے اس کو ڈھیل دے دی، مالک نے اس کو، اللہ تعالی نے اس کو ڈھیل دے دی۔ اس طرح ڈھیل ملی ہے کہ دنیا کائنات کے اندر وہ گمراہ کرنے لگ گیا ہے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے لگ گیا ہے۔ کس طرح اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ جو ہم پڑھتے ہیں
یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ مالک خوبصورت ہے، اس کے برابر یہ شیطان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کی اتنی گھٹیا اور بدترین حیثیت ہے کہ مالک نے اس کو اپنے کلام کے ساتھ، اس کو کلام پڑھنے کے لیے اللہ تعالی نے پہلے اس سے ہی پناہ مانگنے کی بات کی ہے۔ اس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ جو قاری قرآن پڑھتا ہے، جو حافظ قرآن پڑھتا ہے، جو عالم قرآن پڑھتا ہے، جو اسٹیج پر، جو دنیا کے منبر پر جو بھی نماز میں قرآن پڑھتا ہے، اس کو پہلے یہ حکم ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ یہ اور اللہ رحمان برابر نہیں ہے۔ وہ ہے کون؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہم نے اس وقت کی جماعت، وہ جماعت جو اللہ کے روبرو پیش تھی، اس کو فرشتوں کی جماعت کہا جاتا ہے، ملائکہ کی جماعت کہا جاتا ہے، اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا اسجدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، اللہ کے حکم کے لیے آدم کو سجدہ کر دو، فسجدوا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ ان میں ایک بندہ، ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ابلیس کہا گیا ہے تو جنوں میں سے، کان من الجن، اس کا نام ابلیس رکھا گیا، اس کا نام شیطان رکھا گیا، کان من الجن، وہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ اور قرآن میں ہے کہ اس نے نافرمانی اس لیے کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ کو فرماتا ہے، میرے اللہ کو کہتا ہے، آگے بولتا ہے، کہتا ہے مالک کریم، مجھے تو آگ سے بنایا ہے، یہ جس کا حکم سجدے کا آیا ہے، یہ تو مٹی سے، اور ایک ایسی گارا والی مٹی، اس سے یہ بنایا گیا ہے، ایسی مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اس کے دل میں تکبر آتا ہے، اس کے دل میں غرور آتا ہے، لیکن وہ اللہ کی پہچان نہیں کر سکا۔ اے انسان، یہ تیری عظمت کا مقام ہے کہ اللہ نے تجھے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، لیکن تو اللہ کی دی ہوئی عزت کی لاج اور احترام رکھ، احترام نہیں کرے گا، مالک کا اعلان آئے گا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہی جانور ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، جو اللہ کے قرآن سے دور ہیں۔ فما لهم عن التذکرة معرضین كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة۔ ایسے لوگ ہیں، ایسے جانور ہیں، اللہ نے سانس والی مخلوق اور بھی بنائی ہے جس کو جانور کہا گیا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے سانس والا بھی بنایا ہے، عقل والا بھی بنایا ہے، صحت نعمت والا بھی بنایا ہے، چلنے والا بھی بنایا ہے، 5 فٹ کا قد بھی بنایا ہے، 8-7 فٹ کا قد بھی بنایا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
याबुदून, ये मेरी बंदगी के लिए है। लेकिन इंसान अपने मालिक की पहचान को भूलता है। अल्लाह का ऐलान आता है उलाइका कल्लनाम, ये जानवर है, जानवरों की तरह है। बल हुम अदल, जब ये अल्लाह की पहचान नहीं करता ये जानवरों से भी बदतर है। ये सोचने और तफक्कुर तदब्बर का मकाम है कि जब हम अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह के रूबरू अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाते हैं, दुआएं करने लग जाते हैं। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं अल्लाहु अफरहु बि तौबति अब्दिही, अल्लाह अपने बंदे की इबादत और तौबा से खुश होता है। बंदा आए तो सही, अल्लाह का हो तो सही, रब को मनाए तो सही, मालिक का बन जाए तो सही, उस मालिक का बने, उस मालिक का एहतराम करे जिस मालिक ने इस कायनात में इसके लिए सरासर इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने वाज़े बुरहान बनाए हैं, वाज़े दलाइल बनाए हैं, इज्जत के मकाम बनाए हैं, अल्लाह ताला ने नेमतों के ताज पहनाए हैं, अल्लाह ने इसको पैसों और दौलत से नवाजा है। लेकिन अल्लाह का एक आर्डर है, तू सब कुछ होने के बावजूद मेरे लिए तेरी बंदगी करने के लिए, तू मेरी बंदगी करने के लिए है। लेकिन तू अगर बंदगी ना करे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू अपनी इज्जत खराब करेगा जो तुझे मालिक ने दी है। वो इज्जत किस तरह होती है? दुनिया के अंदर मालिक ने इज्जत देनी है कि एक इबादत गुजार, एक शब जिंदादार, एक दुनिया के अंदर अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा जब इबादत करता है, मालिक की तरफ से आवाजें आते हैं। क्या आवाजें आते हैं? आखिरी रात में अल्लाह की तरफ से आवाजें आते हैं मैं यदूनी फस्तजीब ला, मैं यस्तगफिरुनी फअगफिर ला, मैं यसअलुनी फअतिया। आखिरी रात तहज्जुद के वक़्त दुनिया सारी नियाम में, नौम में, दुनिया सारी सोने में, दुनिया सारी आराम में, एक अल्लाह का बंदा उठता है, अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की कदर करता है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह हमें अपनी, या अल्लाह अपनी इबादत की कदर तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हमें अपनी सही माने वो कदर की, उस कदर की तौफीक दे दे जिस मकसद के लिए या अल्लाह तूने हमें पैदा किया है। अल्लाह का बंदा जब बंदगी करने लग जाता है, मालिक का होना शुरू हो जाता है, रब के आगे रोना शुरू हो जाता है, अल्लाह ताला भी खुश होना शुरू हो जाते हैं। मालिक की तरफ से आवाज आता है बंदे मांग तो सही, क्या मांगता है? जो तू सवाल करेगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हदीस में आता है कोई बंदा एक कदम, एक बलिष्ठ अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह उससे बेहतर आता है। कोई छोटी मजलिस में याद करता है, अल्लाह उससे बेहतर मजलिस में याद करता है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, मेरी याद करो मैं तुम्हारी याद करूंगा। ये अल्लाह का वादा है इंसान से। लेकिन जब बंदा बेईमान हो जाए, उसके दिल में मोहब्बत दीन इतनी है, हमारे आज दिलों में अपने दिल का मुहासबा करते हैं, अपनी गिरेबान का मुहासबा करते हैं। अल्लाह ने हालांकि हमारे लिए फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून।
بار بار میرے اللہ نے ایمان کا خطاب دیا ہے، بار بار میرے اللہ نے انسان کو مخاطب کیا ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے اس کو اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اپنے اہل خانہ کی فکر ہوتی ہے، جہنم سے بچانے کی، لیکن ہمارا ایمان ہی نہیں ہے ایمان۔ یہ اللہ نے ایمان کا فٹا بتایا ہے، فٹا تو آپ جانتے ہیں، پیمانہ بتایا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والے اپنے آپ کو رب کی وعید سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی آگ سے، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے، اللہ تعالیٰ کی اس وعید سے، اللہ کی سختی سے، اللہ تعالیٰ کی اس روبرو پیشی سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں، اپنی اولاد کو بچاتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچاتے کس طرح ہیں؟ نمازوں کی عادت بناتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچاتے کس طرح ہیں؟ قرآن کی قرات کرتے ہیں، اپنے آپ بھی قرات کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی حکم دیتے ہیں، اپنے اقربا کو بھی حکم دیتے ہیں۔ مالک کی طرف سے اعلان آتا ہے، فرمایا یہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یقیناً کامیابی پا گیا، کامیابی پا چکا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پاک کر لیا، مزین کر دیا۔ جیسے اوپر سے خوبصورت ہے، ایسے دل سے بھی خوبصورت کر لیا، دل کو جھاڑو دے دیا۔ اور دنیا کے اندر حدیث میں آتا ہے بچے کی 7 سال کی عمر ہے، اس کو نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر ہے اس کو نماز کے لیے نہ پڑھنے پر ڈانٹ ڈپٹ کرو، اور اس کو الگ الگ بستر پہ سلاؤ۔ یہ ہمارے پیغمبر کی تربیت ہے۔ کس کی تربیت ہے؟ یہ ہمارے رسول کی تربیت ہے۔ آج ہم خود انجن ہو کر، ہم انجن جب کمزور ہیں، چھکڑوں کا کیا حال بنے گا؟ یہ کیسا انجن ہے جو خود بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو عبادت سے غافل ہے، لیکن باری آتی ہے نماز کے علاوہ، قرآن کے علاوہ، مسجد کے علاوہ، دین کے علاوہ میرے اکثر یہی ذہن رہتا ہے کہ اصلاحی بات ہونی چاہیے۔ رات کو باری ہے موبائل کی، 2 بجے تک جاگتا رہتا ہے، 4 بجے تک جاگتا رہتا ہے، لیکن صبح کی نماز نہیں پڑھنی، اور رات کو باری ہے دنیا کی گپ شپ کی، جاگتا رہتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر یا قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم کے علاوہ آپ جاگتے ہیں تو جاگنا بھی منع ہے، لیکن ہمارا یہ حال ہے، ہم رات کو جاگتے رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں۔ جلدی سو جائیں تو صبح کی نماز ہو، جلدی سو جائیں تو قرآن کی تلاوت نصیب ہو، جلدی سو جائیں تو تہجد کے وقت تہجد کی ہمیں فکر ہو جائے، نوافل کی فکر ہو جائے، لیکن ہمیں کیا پتا صبح کی برکت کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا فجر کی برکت کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا سحری کے وقت کے بارے میں ہمارے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا السحور برکہ۔ لوگوں سحری کا وقت برکت کا وقت ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ، جب آپ برکت کے وقت کی قدر نہیں کرتے، اور سحور سحری کا وقت وہی تہجد کا وقت ہے، اس وقت میں مالک آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ ینزل اللہ تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا۔ اللہ ہر رات، آخری رات کو آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ وہ آخری رات کا حصہ صبح کا وقت ہوتا ہے، یعنی صبح کے وقت کی اتنی حدیث ہیں، صبح کے وقت میں اتنی برکتیں ہیں، ہم ان برکتوں سے محروم
محروم ہو چکے ہیں۔ صبح کے بارے میں میرے نبی کی دعا ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما۔ پھر میرے مالک کے پیغمبر کی حدیث ہے، من صلی الفجر فہو فی ذمت اللہ، جس نے فجر پڑھ لی وہ اللہ کی نگرانی نگہبانی میں ہو جاتا ہے۔ لیکن نہ ہمیں نماز کی فکر ہے، نہ نوافل کی فکر ہے، نہ فجر کی برکت کی فکر ہے۔ ہم نے ساری نمازیں پڑھنی نہیں ہوتی، صبح تو پھر ویسے ہی نیند میں چلی جاتی ہے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں جو صبح سے محروم رہتا ہے وہ سستی حاصل کر لیتا ہے، جو صبح سے محروم رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، جو صبح سے محروم ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، جو صبح سے محروم ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے رحمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی ٹھاٹھے مارنے والے وہ پیغامات کہ ہے کوئی بندہ جو خیر کو قبول کرے، یا باغی الخیر، ہے کوئی خیر کو چاہنے والا، وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نگرانی نگہبانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ الٹا فجر کے بارے میں میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر نہیں پڑھتا وہ سوتا رہتا ہے، شیطان اس کو سلاتا رہتا ہے، شیطان اس کو دباتا رہتا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، حتیٰ کہ سورج جب طلوع ہو جاتا ہے شیطان اس کو کہتا ہے اب وقت ختم، اور وہ وقت ختم ہونے پر پھر اٹھتا ہی نہیں ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، بول ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگیں، جس کی صبح میں شیطان کی گھٹی لگ جائے اس کی برکت ختم، اس کے گھر میں فساد، جس کی صبح میں شیطان کی طرف سے نجاست ڈال دی جائے اس کی برکت ختم، اس کے گھر میں فساد، اس کے دنیا کے اندر نہ اس کو دین کی فکر ہوگی، کیونکہ دنیا کے اندر اس کی صبح کے اندر اس نے صبح کی قدر نہیں کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اعلان سنو، رب رحمان کا اعلان سنو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان کا فٹا اور پیمانہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا آواز ہے، اذا ذکر اللہ، اذان بھی اللہ کا ذکر، اذا ذکر اللہ، وہ پرانے بابے، وہ پرانے ہمارے کتنے بڑی عمر کے عمر رسیدہ لوگ فوت ہو گئے ہیں جو اذان کے وقت کی قدر کرتے تھے۔ اذان سن کے ان کے دل کمبن، ان کے دل لرزتے تھے، ان کے دل کانپنے لگتے تھے کہ ان کے دل کو ایسے ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ آج ہمارے دل بھی اس طرح ہمیں غفلت ہو گئی ہے، دل سیاہ ہو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فکر نہیں ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تم کو شکوا ہے یہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی غفلت دیکھ کر کہتا ہے کریم، ارے دینے والا دے کسے کوئی دست دعا ملتا نہیں، کوئی آتا نہیں، سر جھکاتا نہیں، اللہ کو مناتا نہیں۔ یہ کیسا بندہ ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے ایمان والے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو عبادت سے سکون ملتا ہے، قرآن سے سکون ملتا ہے، مسجد سے سکون ملتا ہے، ان کو سکون آتا ہے، اسلام سے سکون آتا ہے، بیت اللہ سے سکون آتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون آتا ہے۔ لیکن ہمیں سکون محروم ہے، ہمیں سکون سے محرومی ہے۔ یہی میری آخری خلاصہ ہے کہ جب ہمیں
اس دین سے سکون نہیں آتا ہے تو اپنے ایمان کا خود اندازہ لگاؤ، اپنے ایمان کی سوئی کہاں کھڑی ہوئی ہے آپ کی۔ اگر آپ کا ایمان اچھا ہوتا تو آپ کی مسجد کی نماز کی پابندی ہوتی، اگر آپ کا ایمان اچھا ہوتا تو آپ کو توفیق ہوتی، روز قرآن کی قرات کرتے، اگر آپ کا ایمان اچھا ہوتا تو آپ کو یہ توفیق ہوتی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور خالص اللہ کے عبادات کرتے۔ صرف عبادت نہیں، او بندہ، او انسان، صرف اللہ کی بندگی نہیں بلکہ مالک کے اس دنیا کے اندر جو مخلوق کے ساتھ لین دین، معاملات، تجارت، بزنس، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس دین کی پاسداری کیا کرو تاکہ اللہ رحمان کی حقیقی ہم بندگی کر سکیں۔ یہی عبادت ہے، یہی ہمارا خلاصہ ہے کہ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، ورنہ جب آپ کو نہ ایمان، نہ اسلام، نہ قرآن، نہ مسجد، نہ تلاوت سے سکون ملتا ہے، سکون گانے سے ملتا ہے، سکون دنیا کی باتوں سے، گپ شپ سے ملتا ہے، تو اندازہ کر لو، خود اندازہ کر لو کہ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، جب اللہ کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، ایسا ہونا ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ کے دل مردہ ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی تجدید کرو اور توبہ کر کے اللہ کے گھر میں آؤ۔ آج عہد کرو کہ ہم اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، 5 وقت کی پابندی کریں گے، قرآن کی پابندی کریں گے اور اللہ رحمان کی عبادت کریں گے، اپنے زندگی کے مقصد کو پا لیں گے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہی رحمتیں ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، مسجد کی رحمت، قرآن کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نماز کی رحمت اور اذان کی رحمت، آخری رات میں آسمان دنیا پہ آ کے رب کی طرف سے آفرز اور پیکج، یہی ہماری رحمتیں ہیں۔ رحمت دے در سب کھل گئے میلے کچیلے دل گئے، ستیان وقتی میں منا اللہ کو منا، اج وقت گئی روز قیامت سخت گئی، دل نال سب توبہ کرو مردود تھی کہ نہ مرو، او سارا سفر دشوار گئے، اج بحر رحمت موج وچ دن رات ٹھاٹھا ماردا، کئی تے کنو سونی شکل سونی شکل سونی شکل، کئی تے کنو سونی شکل، صاحب ہنر صاحب عقل سب چھوڑ گئے رنگے محل، نیکی کما ہن وقت گئی، نازیں دے کئی ٹوٹے بہو نازیں دے کئی ٹوٹے بہو، پھندو تے کئی پھوتی بہو، رستم جائے پہلوان ہوئے سب گئے وٹے دریمان ہوئے، نیکی کما ہن وقت گئی، کھا کر پلاؤ کور میں گمراہ ہوا تو زور میں، جانا نہیں کیا گور میں جانا نہیں کیا گور میں، مرنے سے کیا انکار گئے، کیوں ظلم پر باندھی کمر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حاضر حاضر۔ خصوصی درخواست ہے تمام احباب کے، جی میں پہلے بھی سارے احباب تعاون کریں دے ہو، جی میں تسا اپنے بچیاں واسطے اور اپنے معاملات دنیا دے اندر ایک ایک چیز دا حصہ رکھیں دے وے، ایویں ہی گھر واسطے، ای مرکز واسطے، اللہ دی رضا واسطے اپنے جمعے دے اندر حصہ کاٹ کے آئے کرو، خصوصی حصہ کاٹ کے آئے کرو۔ یہ تمہارے سامنے روشن ہے،